अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ बच्चों। पिछले असबाक में वीडियोज़ में हमने कलिमा के बारे में पढ़ा। कलिमा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम ये जान गए कि बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं और बेमाना लफ्ज़ को महमिल कहते हैं। इसके बाद हमने कलिमा की अक़साम जो हैं उनको पढ़ा। हमने इस्म, फ़ैल, हुर्फ़, सिफ़त, मुतलक फ़ैल और ज़मीर जो कलिमा के अक़साम हैं इनके बारे में जानकारी हासिल की। तो इस्म के बारे में हमने पढ़ा, वो नाम जो शख्स, जगह या चीज़ का हो। फिर हमने बनावट के रोज़ से इस्म की कितनी किस्में हैं, हमने इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तिक पढ़े जो बनावट के रोज़ से इस्म की किस्में हैं। फिर मानों की रोज़ से इस्म की दो किस्में हैं, इसमें मारिफा और इसमें निकरा, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने इसमें मारिफा की किस्में पढ़ी। इसमें मारिफा की 4 किस्में हैं, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल। फिर इसमें अलम की किस्में हमने पढ़ी, खताब, लक़ब, उर्फ़, कुनियत, तखल्लुस, ये इसमें अलम की किस्में हैं। यहाँ तक हम बखूबी वाकिफ़ हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम फ़ैल के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फ़ैल जो है ये कलिमा की दूसरी किस्म है। हम ये पढ़ चुके हैं कि फ़ैल जो है वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। जैसे मिसाल के तौर पर तालिब इल्म किताब पढ़ रहा है, बच्चे खेलेंगे, अहमद यहाँ आया। इन जुमलों में पढ़ना, खेलना, आना फ़ैल है। तो ये ना जो है ये मस्दर की अलामत है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जाना, खाना, पीना वगैरह ये मस्दर की अलामत हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम फ़ैल की जो किस्में हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हमें कुछ बातें समझनी हैं कि फ़ाइल किसे कहते हैं, मफ़ऊल किसे कहते हैं, और फ़ैल तो आप बखूबी उससे वाकिफ़ हैं कि फ़ैल किसे कहते हैं। फ़े एन लाम फ़ैल, दूसरा है फ़े अलिफ एन लाम फ़ाइल, इसको फ़ाइल कहते हैं। दूसरा है मफ़ऊल, मीम फे एन वाव लाम मफ़ऊल। हम एक मिसाल लेते हैं, बशीर ने आम काटा। बशीर जो यहाँ है यह काम करने वाला है, और काम क्या है इसमें? काटा। और क्या काटा? आम काटा। इस तरह से काटना फ़ाइल है, फे एन लाम फ़ैल। काटना क्या है? फ़ैल है। और बशीर जिसने काम किया, जिसने काम किया वो फ़ाइल कहलाता है। यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। जो काम करे, जो कोई काम करता है उसे फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है फ़ाइल
فاعل میں نے لکھا ہے یہاں کام کرنے والا. تو فعل فعل لام فعل ہوتا ہے کام، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پر کام کیا گیا ہو. یعنی بشیر نے جس چیز پر کام کیا وہ مفعول کہلاتا ہے. یہ تین چیزیں، تین باتیں آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم فعل کی قسمیں پڑھنے جائیں گے. تو پیارے بچوں، پھر سے میں دہراتا ہوں، بشیر نے آم کاٹا. کاٹنا یہاں فعل ہے، کام ہے. تو کس نے کاٹا؟ بشیر نے. کام کرنے والا کون ہے؟ بشیر. تو بشیر فاعل کہلائے گا، فے الف عین لام فاعل. تو جس چیز پر اس نے کام کیا، یعنی آم پر اس نے کام کیا، تو آم مفعول کہلائے گا. یہاں میں لکھ کے رکھا ہے فاعل کام کرنے والا، فعل ہوتا ہے کام، مفعول جس پر کام کیا گیا ہو. اسلم نے لکڑی کاٹی. اسلم نے لکڑی کاٹی. اسلم ہے کام کرنے والا، تو وہ کیا کہلائے گا؟ فاعل. کاٹنا کیا ہے؟ فعل. اور کس پر کام کیا؟ لکڑی پر. تو لکڑی کہلائے گا مفعول. تو یہ تین باتیں آپ یاد رکھنا. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے فعل کی کتنی قسمیں ہیں. تو پہلی قسم جو ہے فعل کی، فعل معروف، میم عین رے و فے، فعل معروف. تو فعل معروف یہ ہے فعل معروف. دوسرا ہے فعل مجہول. فعل مجہول، میم جیم ہے واو لام، یہ فعل مجہول. تیسری قسم ہے فعل کی فعل لازم. چوتھی قسم ہے فعل کی فعل متعدی، میم تے عین دال ی، متعدی. تو چوتھی قسم جو فعل کی ہے فعل ناقص، نون الف نا کاف صاد کس، فعل ناقص. کتنی قسم ہے فعل کی؟ 5 قسمیں ہیں. فعل معروف، فعل مجہول، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فعل معروف کس سے کہتے ہیں. فعل معروف وہ فعل ہے، یہاں لکھ کے ہیں، فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل یعنی کام کرنے والا، جس کا کام کرنے والا معلوم ہو. یعنی یہ وہ کام ہے جس کا کام کرنے والا ہمیں معلوم ہے. جیسے میں کہوں گا احمد آیا، بشیر آیا، اسلم آیا. تو یہاں آنا کام ہے. تو احمد کون آیا؟ احمد آیا، یہ معلوم ہے ہمیں. سہیل پڑھتا ہے. کون پڑھتا ہے؟ سہیل. کوئی کام، یہاں پڑھنا کام ہے تو کام کرنے والا ہمیں معلوم ہے، سہیل ہمیں معلوم ہے. بشیر کھیلے گا. کھیلنا کام ہے تو کون کھیلے گا؟ بشیر. تو یہ ہمیں معلوم ہے. احمد نے مکان بنایا. مکان بنانا کام ہے، بنانا کام ہے، مکان بنانا کام ہے، لیکن کس نے بنایا؟ احمد نے. تو پیارے بچوں، فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل یہاں ہم فاعل لکھیں گے کیونکہ فاعل آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. یہاں بھی میں نے لکھا ہے، یعنی کام کرنے والا معلوم ہے. یعنی جس فعل میں کام کرنے والا معلوم ہے اسے فعل معروف کہتے ہیں. اب اس کا دوسرا ہے فعل مجہول. یہ اس کا اپوزٹ ہے. فعل مجہول اس کا اپوزٹ ہے.
فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں، فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں یا اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل یا کام کرنے والا نہ ہو۔ ہمیں معلوم، جیسے مثال ہم لے لیجیے، دروازہ کھلا، دروازہ کھلا ایسے ہی تو نہیں کھلا، یہ کسی نے کھولا ہوگا، لیکن یہاں ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں دروازہ کھلا، دروازہ کھل گیا، کسی نے تو کھولا، یا ہم اس کا مطلب یہ سو ہو سکتا ہے بشیر نے دروازہ کھولا، لیکن یہاں وہ ایسا نہیں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے دروازہ کھلا۔ اس میں ہمیں کام کرنے والا جس کو ہم فاعل کہتے ہیں وہ معلوم نہیں ہے۔ مکان بن گیا، مکان بن گیا، مکان یوں ہی تو نہیں بن سکتا ہے جب تک نہ کوئی مکان کو بنائے گا، اس کا کوئی نام ہوگا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ خط لکھا گیا، خط لکھا گیا، تو تالا کھولا گیا، کسی نے تو تالے کو کھولا، یوں ہی تالا کھلے گا نہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لکڑی کاٹی گئی، کسی نے لکڑی کو کاٹا۔ پھل اگ گئے، کسی نے پھل اگائے، محنت کی، پھل اگائے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس لیے فعل مجہول ہم اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل یا کام کرنے والا معلوم نہ ہو۔ تو یہ ہم نے اس کے لیے چند ایک مثالیں پیش کی۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ تو کل ہم اس کے جو باقی 3 اقسام ہیں، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص، ان پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ کو اور ہمیں